فإن اصول الشرع ثلاثہ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ ادا اور قضا کی اب تک جو مثالیں دی گئی ہیں وہ سب حقوق اللہ سے متعلق تھیں۔ یہاں سے وہ مثالیں لے آتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے، لہذا معلوم ہوا کہ ادا اور قضا کے جو اقسام ہیں وہ جس طرح حقوق اللہ میں متحقق ہوتی ہیں اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی یہ اقسام متحقق ہوں گی۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا تَتَحَقَّقُ فِي حقوق العباد، اور یہ ساری قسمیں حقوق العباد میں متحقق ہوں گی۔ فَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ، اب یہاں سے ادا کے جو اقسام ہیں ان کی مثالیں حقوق العباد سے دیتے ہیں۔ چنانچہ ادائے کامل کی مثال یہ دی گئی کہ ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا تو بعینہ ہی اسی عبد مغصوب کو اس کے مالک کے سپرد کر دینا، بغیر اس کے کہ اس غلام کے اندر کوئی نقص آئے، کوئی کمی آئے۔ یعنی اس غلام نے غاصب کے وہاں نہ کوئی جنایت کی، نہ ہی وہ کسی کا مدیون ہوا، نہ ہی اس کے اندر کوئی نقصان حصی ہوا، بعینہ ہی اسی غلام کو غاصب نے اس کے مالک کے سپرد کر دیا، تو یہ ادائے کامل ہے۔ اور اگر غاصب کے وہاں وہ غلام آ کر کے کسی کا مدیون ہو گیا، قرض دار ہو گیا، اب قرض دار ہونے کے بعد غاصب نے وہ غلام اس کے مالک کے سپرد کیا، یا یہ ہے کہ غاصب کے وہاں اس غلام نے کوئی ایسی جنایت کی، کوئی ایسا جرم کر لیا جس کی وجہ سے وہ غلام مستحق اقامت حد ہو گیا، اب اس کے بعد وہ غلام غاصب نے اس کے مالک کے سپرد کیا، تو یہ ادائے کامل نہیں ہے بلکہ ادائے قاصر۔ فَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ ادا کامل، تو بعینہ ہی غصب کیے ہوئے غلام کو سپرد کر دینا ادائے کامل۔ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالدَّيْنِ، اور اسے اس حال میں لوٹانا کہ وہ کسی قرض میں مشغول ہو جائے، قرض دار ہو جائیں، او بالجنایت بے سبب، یا غلام نے کوئی ایسی جنایت کر لی، یعنی وہ کسی جنایت میں مشغول ہو جائے، بے سبب کانا فی ید الغاصب، کسی سبب سے جو سبب خود غاصب کے قبضے میں پیدا ہوا۔ اداء قاصر، یہ ادائے قاصر، اس لیے کہ غاصب نے جس وصف کے ساتھ اس غلام کو غصب کیا تھا بعینہ ہی اسی وصف کے ساتھ اسے واپس نہیں کیا بلکہ اس میں کمی ہو گئی، اس لیے یہ ادائے قاصر۔ جیسے کہ نماز فرض ہوئی ہے جماعت کے ساتھ نماز مشروع ہوئی ہے، تو اب جس وصف کے ساتھ نماز مشروع ہوئی ہے
اگر اس وصف کے ساتھ آدمی ادا نہ کرے، تنہا نماز ادا کر لے، جماعت چھوٹ جائے اس کی، تو اس صورت میں یہ ادائے کامل نہیں بلکہ ادائے قاصر۔ وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، یہ مثال ہے ادا شبیہ بالقضاء کی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا، شادی کی، اور اس نے دوسرے شخص کے غلام کو مہر کے طور پر رکھا۔ نکاح کا مہر اس نے دوسرے کے غلام کو بنایا، یعنی اسے بالکل متعین کر دیا کہ فلاں کا جو غلام ہے اس غلام کو میں نے نکاح کا مہر بنایا، جبکہ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت وہ غلام ناکح کی ملکیت میں نہیں تھا بلکہ اس غیر کی ملکیت میں تھا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد پھر شوہر نے اسے خریدا اور خرید کر کے پھر اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، بیوی کو دے دیا، تو یہ ہے ادا شبیہ بالقضاء۔ ادا اس طور پر ہے کہ جس غلام کو مہر بنایا گیا، جس غلام پر نکاح کا انعقاد ہوا ہے، بعین ہی اسی غلام کو اس نے سپرد کیا ہے، اس اعتبار سے یہ ادا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ جس مہر کی بات ہوئی ہے بعین ہی اسی مہر کو اس نے دیا۔ لیکن یہ ادا شبیہ بالقضاء، قضاء کے مشابہ، اس طور سے کہ تبدل ملک یہاں پر ہو رہا ہے، اور تبدل ملک کا اثر تبدل عین میں پڑتا ہے، لہٰذا جس وقت وہ غیر کا غلام تھا اس وقت وہ کوئی دوسرا شخص تھا، پھر اس نے بیچ دیا، شوہر نے اسے خریدا، اب یہ دوسرا شخص ہو گیا، اب اس کے بعد پھر اس نے وہ بیوی کو دیا، اب وہ کوئی دوسرا شخص ہوا، کہ تبدل ملک کی وجہ سے تبدل ملک کا اثر تبدل عین پر پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس غلام کو مہر بنایا گیا ہے بعین ہی اسی غلام کو گویا سپرد نہیں کیا، اس وجہ سے یہ قضاء کے مشابہ۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ، اور جب دوسرے کے غلام کو مہر بنایا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ، پھر اسے خرید لیا، کانا تسلیمہ ادان، تب اس غلام کو سپرد کر دینا یہ ادا ہے، حتیٰ تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ادا ہے، مگر یہ ایسی ادا ہے، فرماتے ہیں شبیہن بالقضاء، قضاء کے مشابہ، من حیث انہ مملوکہ قبل التسلیم حتی ینفذ اعتاقہ دون اعتاقہ، اس حیثیت سے کہ سپرد کرنے سے پہلے یہ بیوی کا مملوک نہیں ہے، بلکہ سپرد کرنے سے پہلے، یعنی جب تک اس غلام کو نہیں خریدا تھا وہ کسی غیر کا مملوک تھا، اور خرید لیا تو شوہر کا مملوک ہوا، بیوی کا مملوک نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ تسلیم کرنے سے پہلے، سپرد کرنے سے پہلے یہ غیر کا مملوک ہے، حتی ینفذ اعتاقہ دون اعتاقہا،
یہاں تک کہ اس شخص کا اعتاق نافذ ہوگا دون اعتاقها، بیوی کا اعتاق نافذ نہ ہوگا، یعنی بیوی کے آزاد کرنے سے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ بیوی کی ملکیت میں نہ آئے، بلکہ وہ غیر جس کی ملکیت میں وہ غلام تھا اس کے آزاد کرنے سے وہ غلام آزاد ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے قضا کے مشابہ ہے۔ تو یہ ادا کی تینوں قسموں کی مثالیں ہو گئیں۔ ادائے محض جس کے تحت دو قسمیں نکلتی ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر، اس کے بعد پھر ادا شبیہ بالقضاء، ان تینوں اقسام کی مثالیں یہ ہو گئیں۔ وَزَمَانُ الْغَصَبِ، قضاء بمثل معقول، وزمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول۔ یہاں سے حقوق العباد میں انواع قضا کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قضا کی بھی تین قسمیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول، اور ایک وہ قضا جو ادا کے معنی میں ہو۔ تو قضا بمثل معقول کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کا مال غصب کیا، اب اس کے مثل سے اس کا تاوان دینا، یہ قضا بمثل معقول۔ اب مثلاً اگر شے مغصوب کیلی یا وزنی ہو، مثلاً کسی کا گیہوں غصب کر لیا تو اب اسی کے مثل 1 کنٹل، کسی کا گیہوں غصب کر لیا تو 1 کنٹل گیہوں اس کے بدلے میں دینا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر مماثلت کا ادراک عقل و قیاس سے ہو سکتا ہے۔ یہاں صورتاً بھی مماثلت ہے اور معناً بھی مماثلت ہے۔ یا یہ ہے کہ اس کا جو مثل سوری ہے وہ فوت ہو گیا، مل نہیں رہا ہے بازار میں، تب اس کی جگہ پر اس کی قیمت دے دینا، قیمت کے ذریعہ اس کا تاوان دینا، تو یہ بھی مثل معقول ہے۔ اس لیے کہ گو کی صورتاً یہاں پر مماثلت نہیں ہے، تاہم یہاں معناً مماثلت کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اشیاء میں اعلیٰ، ادنیٰ اور اوسط کا جو ادراک ہوتا ہے، اس کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے، جو معیار مقرر کیا جاتا ہے، وہ قیمت ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی قیمت دے دی تو یہ اگرچہ صورتاً مماثلت نہیں ہے یہاں پر، لیکن معنی مماثلت ہے۔ بہرحال یہ مثل معقول کی مثال ہے۔ وَزَمَانُ الْغَصَبِ قَضَاءٌ بِمِثْلٍ معقول، اور شے مغصوب کا تاوان دینا مثل کے ذریعہ، یہ قضا بمثل معقول ہے۔ وَزَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِالْمَالِ قَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرِ معقول، اور جان اور اعضاء کا تاوان دینا مال کے ذریعہ، یہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔ مثلاً کسی شخص کو خطاً مار دیا، اس کی موت ہو گئی، تو اب دیت لازم ہے یہاں پر، یعنی مال کے ذریعہ اس کا تاوان دیا جائے۔
یا یہ ہے کہ خطاً کسی کا عضو تلف کر دیا، تو یہاں پر بھی حکم ہے کہ مال کے ذریعہ اس کا تاوان دیا جائے، جبکہ یہاں مماثلت نہیں، نہ صورتاً نہ معنن۔ صورتاً مماثلت نہ ہونا بالکل ظاہر، اور معنن بھی مماثلت نہیں، اس لیے کہ جان ایک محترم چیز ہے، جبکہ مال ایک خسیس اور مبتذل چیز ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔ وزمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول، اور نفس اور اعضاء کا تاوان مال سے دینا یہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، یہ قضا فی معنی الادا کی مثال۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا عبد غیر معین پر، یعنی کسی ایسے غلام پر شادی کی جس کو متعین نہیں کیا تھا بلکہ اسے مجہول رکھا تھا۔ مثلا یہ کہا نکاحتک علی عبد، میں نے تم سے ایک غلام پر نکاح کیا اور اس نے قبول کر لیا، تو اب یہاں اگر نکاح کرنے والا خود غلام ہی کو خرید کر کے اسے سپرد کر دے، غلام ہی کو دے دے، یعنی عبد متوسط کو دے دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عبد کو مجہول رکھا ہے، تو اب اس کو متوسط پر محمول کیا جائے گا، تو اس نے ایک درمیانی قسم کا غلام اپنی بیوی کو دے دیا، تو یہ ادا ہے، یہاں تک کہ بیوی کو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ نکاح غلام پر ہوا ہے، تو جس چیز پر نکاح ہوا ہے اسی کو اس نے مہر کے طور پر دیا ہے، اس لیے اسے مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر۔ لیکن اگر شوہر نے درمیانی قسم کے غلام کی قیمت اپنی بیوی کو مہر میں دیا، تو یہ قضا فی معنی الادا ہے۔ قضا تو اس اعتبار سے ہے کہ بات ہوئی تھی غلام دینے کی اور اس نے غلام نہیں دیا بلکہ اس کی قیمت دی، اس کا مثل دیا، تو یہ عین واجب کو نہیں دیا بلکہ مثل واجب کو دیا، تو اس اعتبار سے یہ قضا ہے۔ لیکن کسی دوسرے اعتبار سے یہ ادا کے حکم میں، اس لیے کہ غلام کو اس نے مجہول رکھا، اور جب غلام کو مجہول رکھا تو یہ محمول ہوگا درمیانی قسم کے غلام پر، اور درمیانی قسم کے غلام کا تعین قیمت ہی کے ذریعے ہوتا، کیونکہ جو اعلیٰ قسم کا غلام ہوگا اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو ادنا غلام ہوتا ہے ادنا قسم کا اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو جس کی قیمت درمیانی ہوتی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ عبد متوسط ہے، درمیانی قسم کا غلام۔ تو گویا اس غلام کی تعین میں، عبد متوسط کی تعین میں قیمت ہی یہاں پر اصل ہو گئی، اور جب اس اعتبار سے قیمت ہی اصل ہے اور قیمت ہی کو اس نے دیا ہے تو گو کہ یہ قضا ہے، لیکن یہ ادا کے حکم میں،
تو یہ مثال ہوئی اس قضا کی جو قضا ادا کے حکم میں ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور جب کسی شخص نے شادی کی عبد غیر معین پر، غیر معین غلام پر، کانا تسلیمہ القیمت قضاءً، تو اس کا قیمت کو سپرد کرنا قضا ہے، مگر ایسی قضا ہے ہوا فی حکم الادا، جو ادا کے حکم میں، حتیٰ تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت کو وہ قیمت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کما لو اتاہا بالمسمى، جیسا کہ اگر شوہر عبد مسمى کو لے آئے، یعنی جس غلام کا ذکر مہر میں ہوا ہے اس غلام کو لے آئے، اس غلام میں یعنی درمیانی قسم کا غلام لے آئے، تو بیوی کو مجبور کیا جائے گا کہ اسے قبول کرے۔ اسی طرح سے اگر اس کی قیمت اس نے دیا تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ قبول کرے۔ تو یہ ہے قضا کی تینوں اقسام کی مثالیں ہوئیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور تیسری قسم قضا فی معنی الادا۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ادا اور قضا کی جو قسمیں ہیں وہ جس طرح حقوق اللہ میں متحقق ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ قسمیں حقوق العباد میں بھی متحقق ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔